بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاتوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی چور ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، یا منتخب صدر ہوتا ہے۔ جو بادشاہ یعنی شہنشاہ ہوتا تھا وہ پرانے وقتوں میں بھی پورے ملک میں آل نال ہوتا تھا، ہر چیز اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ بھی چور ہو سکتے ہیں۔ میں آج ایک تاریخی واقعہ جو سچا ہے وہ بیان کرنے والا ہوں، مصر کے ایک بادشاہ فاروق کا، جس کی اپنا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ 1922 میں نا، جب اپنا برطانوی راج سے مصر مطلب دور ہوا، اس کا تسلط اٹھا، تو اس وقت فہد اول جو ہے نا اس کی حکومت تھی، وہ حکمران تھا۔ شاہی خاندان میں فاروق نامی ایک شہزادہ پیدا ہوا، جسے برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ ملا، اور اس کی تعلیم و تربیت بھی وہاں برطانیہ میں ہوئی۔ یعنی برطانیہ کی جو تعلیم ہے اس کی آج بھی بڑی اہمیت ہے، اس زمانے میں تو اور طوطی بولتی تھی۔ شہزادہ وہاں پڑھتا رہا، نہایت ہی ملنسار، ادب و آداب سے واقف تھا، رکھ رکھاؤ کا قائل تھا۔ باپ کے مرنے کے فوراً بعد تقریباً اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی، وہ تخت نشین ہوا، بادشاہ منتخب ہو گیا۔ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ شہنشاہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی۔ یعنی بیش بہا قیمتی اپنا بحری جہاز تھے، ہوائی جہاز تھے، دنیا کی کوئی نعمت جو ہے نا وہ اس کے لیے مطلب وقف تھی۔ اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا، چوریوں میں ملوث تھا۔ قدرت کا ستم دیکھیے۔ پہلا پہل جب وہ حکمران بنا تو جب اپنا شاہی دعوتیں ہوتی تھی، دوسرے ممالک اسے دعوتوں پہ بلاتے تھے، دبئی ہے، بحرین ہے، چونکہ یہ سب جو حکمران ہیں نا، مطلب ان کے تعلقات آپس میں تقریباً یا پالیسیاں مطلب ایک ہی چلتی رہی ہیں، ایک ہی پیج پہ رہے ہیں۔ یہ وہاں جاتا تھا دعوتوں میں تو اپنا وہاں سے سونے کی چمچیاں چوری کر لیتا تھا، وہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ وہ جو سونے کے کانٹے ہوتے تھے، یعنی کہ جن کے ذریعے کھانا کھایا جاتا ہے، وہ اٹھا کر جیب میں ڈالتا تھا، اور وہ کافی حد تک اسے دیکھ بھی لیا جاتا تھا، چونکہ عام محفل سے وہ اٹھاتا تھا، بھئی یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت وہ شہنشاہ تھا، تخت نشین ہو چکا تھا۔ اس طرح کام چلتا رہا، اور اس کا شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ اپنا جب واپس محل میں آتا تو اس نے ایک کمرہ علیحدہ بنایا ہوا تھا، شہنشاہ فاروق نے، اور وہ کانٹے، چمچ یا اور جو کوئی چیزیں یا کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا تو اس کی جیب اپنا صاف کر لیتا، آ کر کہہ کے لگاتا، اور جو اس کے ہمراہ تھے ان کے سامنے وہ اپنی چوری کے کارنامے بیان کرتا کہ میں نے ایسے اسے بے وقوف بنایا، اس کی جیب سے فلاں چیز نکال لی ہے۔ اسی طرح وہ کام چلتا رہا، اور اس کا شوق اس معاملے میں اس حد تک بڑھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے نا، کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے وقف ہے، اس کے باوجود مطلب ہے وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے۔ اسے کوئی اپنے وقار کا خیال نہیں، کوئی اپنے عہدے کا خیال نہیں۔ اس علیحدہ کمرے میں ہر چیز وہ چوری شدہ جو ہوتی تھی وہ رکھ دیتا تھا۔ اس نے کچھ وزیروں کو جو اس کے ہمراہ تھے انہیں بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر میں جو سب سے بڑا اپنا جیب کترا ہے نا، جس کا ریکارڈ ہو، جو کافی فنڈ رکھتا ہو، اسے میں اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب کسی کی جیب میں تلاش کرنے لگتا ہوں، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں بادشاہ زادوں کی دعوتوں میں، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اسے بتایا گیا کہ پورے مصر میں جو سب سے بڑا جیب کترا ہے وہ قاہرہ کی جیل میں پابند سلاسل ہے اور قید کاٹ رہا ہے، اسے کیس کافی اس پہ بنے ہوئے ہیں اور وہ سزا یافتہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ فوراً اسے نکال لاؤ۔ تاریخ میں آئے، ریکارڈ پہ یہ موجود ہے بات۔ اس کا کچھ نام بھی تھا اس جیب کترے کا۔
وہ نکال کر لایا گیا، اس سے مکالمہ یہ کیا بادشاہ نے شاہی محل میں، میں نے تمہیں اس لیے جیل سے رہا کروایا ہے اور یہاں بلوایا ہے کہ میں آپ کو استاد بنانا چاہتا ہوں، ماننا چاہتا ہوں، آپ مجھے جیب تراشی کے فن جو ہے وہ سمجھائیں جو آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے استثنا مانگی کہ استثنا مجھے دی جائے، جو میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے، سزائیں بھی معاف کی جائیں، اور آنے والے وقتوں میں میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا، لیکن اس کے صلے میں میں استثنا مانگتا ہوں، وہ دے۔ بادشاہ نے اسے استثنا دے دی کہ جو بھی جرم آپ بعد میں کرتے رہے جیب تراشی کے، آپ پہ نہ کوئی مقدمہ ہوگا نہ آپ جیل جائیں گے۔ بہرحال جی، ایک شاہی محل کے ساتھ ہی ایک ہال مختص کر دیا گیا، وہاں باقاعدہ تربیتی سیشن لگتے تھے۔ اس نے کچھ جو سرے کے چور تھے، یعنی کہ ایسے چوروں کو بلایا اور انہیں بھی استاد بنا لیا جو چوری سینہ زوری کرتے تھے، یعنی کہ کسی کے سامنے سے چیزیں اٹھا لیتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی اس معاملے میں لیکچر دیتے تھے، باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ ایسے اس کی توجہ ادھر کی جائے جس کی کوئی چیز چوری کرنی ہے۔ بہرحال یہ کام چلتا رہا اور دعوتوں میں اس کی چوریاں عیاں ہو چکی تھی۔ اسی دوران اٹلی، جہاں بعد میں اس نے پناہ بھی لی ہے، اٹلی کا سفیر جو ہے نا، وہ ایک دفعہ اس کے دربار میں ملاقات کے لیے آیا اور اپنی حکومت کے کچھ مطالبات تھے، کچھ لو اور کچھ دو کے جو اپنا ہوتی ہیں باتیں، تو اس سے ملاقات بھی کی، باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے لیے پورے پروٹوکول کے اندر ٹیبل سجائی گئی اپنا کھانے کی۔ وہاں جب گئے کھانا کھانے، تو اس ٹیبل پر اس سفیر کے ساتھ بادشاہ یعنی کہ فاروق جو شہنشاہ مصر تھا، اس کی نشست بھی ساتھ لگی، اس سفیر اٹلی کے۔ اچھا، اٹلی کے سفیر کے جیب میں نا ایک بٹوا تھا، وہ پہلے بھی اس نے مطلب دیکھا، جب اس نے اپنی کوئی انگوٹھی اس سے نکالی یا اس میں انگوٹھی ڈالی، کوئی چیزیں اس بٹوے میں ہیں۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو بادشاہ نے اپنی انگلیاں اس اپنا اٹلی کے سفیر کی جیب میں ڈالی، کوٹ کی جیب میں۔ قیامت یہ ہوئی کہ خود سفیر نے دیکھ لیا کہ شہنشاہ میری جیب تراشی کر رہا ہے، نہ جانے مذاق کر رہا ہے کیا ہے۔ اس نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، چونکہ شہنشاہ تھا جو اس وقت اس کی جیب میں انگلیاں ڈال رہا تھا، اس نے وہ بٹوا نکالا اور اپنی پتلون کی جیب میں بٹوا یعنی اپنا اٹلی کے سفیر کا ڈال لیا۔ چپ ہو گئی۔ جب وہاں سے اٹھے، اٹلی کے سفیر نے اسے تو کوئی بات نہ کی شہنشاہ کو، لیکن فوراً ہی ایک خط کے ذریعے وہ سارا واقعہ اپنی حکومت کو لکھ کر بھیج دیا۔ پہلی مرتبہ اس کی جو چوریاں ہیں نا، وہ حکومتی سطح پر عیاں ہوئیں اور ادھر بھی اخبارات میں آئیں کہ اس طرح شہنشاہ نے اپنا ہمارے سفیر کی جیب سے بٹوا نکال لیا ہے، چوری کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد اپنا برطانیہ میں اسے دعوت ملی، وہاں اس نے جانا تھا، چونکہ برطانوی حکومت کا کافی اثر رسوخ تھا۔ پہلے بھی جب تسلط تھا تو شہنشاہی نظام بدستور قائم تھا۔ اچھا، ادھر جب گیا، سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ تھا، کافی خدام تھے، یعنی خادم اس کے، وزیروں کی فوج، ظفر موج مشیروں کی۔ ادھر بڑے دھڑلے سے برطانیہ شہنشاہ اپنا فاروق گیا، وہاں اسے شاہی محل میں مطلب ٹھہرایا گیا اور سرکاری مہمان کی بجائے شاہی مہمان ڈکلیئر کیا گیا، کہ یعنی شاہی اپنا مہمان کا درجہ دیا گیا، اتنی عزت دی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک رات رہنے کے بعد اگلے دن اس نے اپنا چرچل جو وزیر اعظم برطانیہ کا تھا، بڑا مشہور شخصیت ہے، اس سے اس کی ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے وقت کافی اپنا پروٹوکول کے ساتھ وہاں
وزیر اعظم ہاؤس لے جایا گیا، جو سرکاری دفتر تھا وزیر اعظم کا۔ بہرحال جی خود چرچل نے آ کر باہر اس کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اپنا شہنشاہ کو اندر لے گیا، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب وہ کھانے پہ بیٹھے تو لازمی بات ہے کہ شہنشاہ کی نشست بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہونی تھی، چونکہ کچھ گفتگو ہونی تھی باقی۔ اس نے کیا یوں کہ اسے یہ معلوم تھا کہ اپنا بیٹھنے سے پہلے گھڑی نکالی اپنا کوٹ کی جیب سے چرچل نے، اور گھڑی سے ٹائم دیکھا، چونکہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا، اتنے اپنا کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، تو بادشاہ نے وہ جب گھڑی دیکھی تو اس کا تو مطلب ہے نیت بدل گئی کہ میں نے گھڑی اس کی چوری کرنی ہے چرچل کی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے اس کی جیب سے گھڑی نکال لی۔ گھڑی جب نکالی تو تب بھی چرچل کو پتہ چل گیا، وہ بہت بڑی ٹریننگ بھی لے چکا تھا، لیکن اتنا تو نہیں نا جیب تراشی ہو سکتی کہ جیسے وہ بیٹھتا تھا اور شروع کر دیتا تھا اس کی جیب سے کوئی نہ کوئی ساتھ والے کی جیب تراشی شروع کر دینی۔ تو وزیر اعظم چرچل نے نا جب وہاں سے اٹھے، اس نے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ میرے کوٹ سے جو اس نے گھڑی چوری کی ہے، یہ اس نے نہیں کہا کہ نکالی ہے، جو چوری کی ہے مہربانی کر کے واپس کر دے۔ ملازم نے جا کر بادشاہ سے کہا، ابھی تک وہ ادھر اپنا شاہی محل میں نہیں پہنچا تھا، کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ گھڑی مجھے واپس دے دے جو آپ نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں گھڑی کا، لا علمی کا اظہار کیا، بہرحال مکر گیا، گھڑی واپس نہ کی۔ یہ الگ بات ہے وطن واپس آ کر کسی نامعلوم شخص کو گھڑی دی گئی اور اس کا پتہ لکھا گیا تھا، جو مطلب ہے بعد میں نہیں ملا، اور پارسل کی شکل میں ارسال کر دی، اور وہ پارسل مل گیا اپنا وزیر اعظم چرچل کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اپنا یعنی کہ شاہی چلتی رہی اس کی۔ 1944 میں اپنا ایران کے بادشاہ رضا شاہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے۔ ایک تو رضا شاہ پہلوی بعد میں ہوا، اس سے پہلے ہے رضا شاہ۔ جب وہ فوت ہوئے تو دنیا کے اپنا جو بھی ان کے تعلقات والے تھے، وزرائے اعظم اور صدور وہاں پہنچے، اس طرح شہنشاہ بھی پہنچے دنیا سے۔ ان میں یہ اپنا شہنشاہ مصر فاروق صاحب بھی وہاں ایران پہنچے، تو اس کا جو تابوت تھا جس میں میت تھی اپنا رضا شاہ کی، اس کے اوپر کچھ ہیرے جواہرات بھی پڑے تھے جو انہوں نے ابا نصب کر رکھے تھے، اور ایک تلوار جو ہے وہ بہت اچھی تھی، خوبصورت بھی تھی، وہ بھی پڑی تھی۔ بادشاہ کی نظر یعنی کہ فاروق کی اس پہ پڑ گئی۔ کافی صدور ہیں موجود، اپنا دوسرے شہنشاہ ہیں، وزرائے اعظم ہیں۔ اس نے موقع پاتے ہی، اور کافی اس نے ٹریننگ بھی لے رکھی تھی ان چوروں سے، کیونکہ وہاں سیشن باقاعدہ منعقد ہوتے تھے۔ اس نے تلوار چوری کر لی وہاں سے، اس تابوت سے جہاں اس کا میت پڑا ہے، اور وہ ساتھ والے شخص کو دے دی۔ تلوار بھی ٹھکانے انہوں نے لگا دی، بلکہ وہ مصر لے آئے، اور اس کمرے میں وہ بھی رکھ دی گئی جہاں مطلب چوری کا دوسرا سامان اس کا پڑا ہوتا تھا، وہ تلوار بھی رکھی گئی۔ بہرحال بعض لوگوں نے بتا دیا، حکومت ایران کو پتہ چل گیا کہ ہماری جو تلوار ہے نا تابوت سے، وہ بادشاہ خود اٹھا کر لے گیا، اور وہ تلوار بعد میں جب اسے جلا وطن کیا گیا ہے تو اس کے قبرے سے وہی تلوار برآمد ہوئی۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بادشاہ بعد میں یعنی کہ مجھے بنا، اس حد تک اس اپنا ان کرتوتوں کے ذریعے اتنا بے وقت ہو گیا کہ 1952 میں انقلاب آیا۔ ایک وجہ تو یہ بھی مطلب بنی کہ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں پوری طرح شکست ہوئی، اور اس میں
کافی جو پالیسیاں تھیں اس اپنا فاروق کی، وہ مطلب غلط ثابت ہوئیں، اس لیے فوج نے بھی اپنا بغاوت کر دی۔ ناقص کارکردگی، کرپشن، بے وقت بے وقار ہو چکا تھا، عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ بہرحال اسے یہی استثنا ملی جو اس نے چوروں کو دی تھی، اتنی بھی نہیں ملی۔ اسے یہ کہا گیا کہ شاہی جہاز پہ بیٹھ کر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، اور اسی ملک اٹلی میں وہ چلا گیا اپنی بیگم کو اور نومولود بچہ جس کا نام تھا غالباً اپنا فواد دوم، ادھر چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے بھائی، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، دولت بیش بہا ہے، حکومت ہے، مطلق العنان حکمران ہے، لیکن جب اسے یہ علت پڑی اس حد تک ہو گئی۔ لیکن ماہرین نے تو اسے کلیپٹومینیا قرار دیا ہے کہ کلیپٹومینیا یہ ایک مرض ہے جو چوری کی، کرپشن کی یا اور کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو کرتے ہوئے اتنے رتبے پہ کوئی انسان بیٹھا ہے وہ جھجکتا نہیں۔ اور یہ بات ادھر ہمارے ملک میں بھی مقتدر جو حلقے ہیں ان پہ نظر ڈالی جائے تو یہ بھی بڑے بڑے گھٹیا کام کرتے ہیں، جو آئے روز عوام الناس میں مشہور ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیکٹریاں ہیں ان کے، اپنا گھروں میں تہہ خانے ہونے، تہہ خانوں میں دولت اپنا انہوں نے رکھنی، وہ کرپشن کے سامان رکھنے۔ اسی طرح بعض اپنا پانی کی ٹینکیوں میں بھی شاپروں میں بندھے ہوئے کروڑوں روپے برآمد ہوئے ہیں، نیب نے کیے ہیں پچھلے دنوں، ایک سیکٹری کے ہوئے تھے وہ ادھر کراچی میں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا بھی حال ہے نا، وہ فاروق صاحب کی طرح انہوں نے بھی پوری ٹریننگ ہر مقتدر حلقے نے لے رکھی ہے۔ سارے تو نہیں ہیں، بہرحال کافی ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جہاں تک ملک میں عوام کی سوچ بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ نہ کرے لیکن کوئی امید نہیں کہ ہمارا ملک خوشحال اور مستحکم ہوگا انہی علتوں، انہی عادتوں کی وجہ سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کلیپٹو اپنا مینیا مرض میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نام کسی کا نہیں لیتے، نام محکموں کا لیتے ہیں، تو وہ مرض کبھی انہیں چھوڑتی نہیں، نہ وہ اس سے باز آتے ہیں، نہ کوئی انہیں شرم آتی ہے، نہ ہی انہیں آنے والے انجام کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ وہ فاروق اس حد تک تو بے لگام ہو چکا تھا کہ وہ اپنا چوروں، جیب تراشوں کو استثنا بھی دیتا تھا اور انہیں استاد بھی مانتا تھا، اور ان سے چوری اور اپنا جیب تراشی کے حربے یا کلیے بھی سمجھتا تھا، جو آزماتا بھی تھا اور وہ تاریخ میں درج ہے۔ لیکن وہی ان کی عادتیں اس شاہی خاندان کا جو اپنا شروع سے شاہی آ رہی تھے اس کے خاتمے کا موجب بھی بنا، اور بالآخر جلا وطن بھی ہوا، اور وہ بادشاہتیں کہاں گئی جہاں وہ سر چھپانے کی اسے جگہ بھی نہ ملی، اور اٹلی چلا گیا اور وہاں سے شہنشاہت کا خاتمہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مطلب مصر میں جمہوریت قائم ہو گئی۔ تو اس اپنا چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، اور اس ویڈیو کو بھی سن کر اگر دل کو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا، اور یہ اپنا شیئر بھی اس لیے کرنا کہ یہ جو جہاں ہے نا، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اگر کوئی اپنا سمجھے نہ سمجھے اس کی مرضی ہے، خواہ وہ جس مطلب عہدے پر ہو، ایک نہ ایک دن قدرت کا فیصلہ آ جاتا ہے اور تمام ترتیبیں، تمام طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان کی قبروں پہ بھی لعنت بھیجی جاتی ہے جو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام۔